صحیح بخاری کی حدیث نمبر 948۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چغا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو بازار میں بک رہا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد جب تک خدا نے چاہا عمر رہی، پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چغا تحفے میں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میرے پاس کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 949۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جنگ باز کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب حضرت ابو بکر دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 950۔ یہ عید کا دن تھا۔ عشاء سے کچھ لوگ ڈالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب یا خود میں نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو اے بنی عرفہ۔ یہ ابشا کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 951۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ پر
یعنی کہ عید قربان پر پہلے عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور اس کے بعد واپس آ کر قربانی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اس طرح کرے گا وہ ہمارے طریقے پر ہے، اور یہی قربانی کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر کے قربانی کرے گا تو وہ اس کی قربانی تصور نہیں ہوگی، وہ اس کی قربانی نہیں ہے۔ اس کو دوبارہ نماز عید ادا کر کے اس کے بعد قربانی کرنی پڑے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 952۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھی، یعنی کہ نظم وغیرہ گا رہی تھی جو انصاری نے باس کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا، وہ ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ یہ جو عید کے دن ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے خوشی کے دن ہیں، اور ان دنوں میں خوشی بنانی چاہیے، بلکہ ان دنوں میں اداسی اور پریشانی کو چھوڑ کر ان میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ دن پریشانی اور اداسی کے دن نہیں ہیں، یہ خوشی کے دن ہیں اور ان میں خوشی بنانی لازم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 953۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ یعنی کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ شریف میں جانے سے پہلے طاق کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو کھجوریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے عیدگاہ میں جانے سے پہلے نماز عید ادا کرنے کے لیے، تو یہ میٹھے کے طور پر کھاتے تھے۔ اسی لیے آج بھی مسلمان زیادہ تر عید الفطر پر اپنے گھر میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنے اور اس کے بعد میٹھا تیار کرتے ہیں، تاکہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے گھر سے میٹھا کھا کر جائیں، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 954۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے
اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے۔ اس پر ایک شخص ابو باریدہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 1 سال کی پھٹیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسے اجازت دے دی کہ وہی قربانی کرے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی وہ اس کی قربانی نہیں ہے، اس کو نماز عید کے بعد دوبارہ قربانی کرنی ہوگی، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ عید کے نماز کے بعد واپسی پر قربانی کی جاتی تھی، اور وہی قربانی تصور کی جائے گی جو نماز عید کے بعد ادا کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 955۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ برا کے ماموں ابو باریدہ بن نیاز یہ سن کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبح بنے تو بہت اچھا ہو۔ اس خیال سے میں نے بکری ذبح کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ ابو باریدہ بن نیاز نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال کی پھٹیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے بھی عزیز ہے، کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جس نے قربانی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کی تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے لیے صبح نماز عید ادا کرنے کے بعد واپسی پر قربانی جو کی جائے گی وہ قربانی تصور کی جائے گی۔ نماز عید سے پہلے جو بھی قربانی ہوگی وہ قربانی نہیں بلکہ ایک گوشت کے لیے جانور ذبح ہوا اور وہ آپ کو بس گوشت ہی ملے گا اس کا، باقی قربانی کا اجر و ثواب آپ کو عید کی نماز سے پہلے ذبح کیے گئے جانور کا نہیں ملے گا۔ اصل قربانی وہی تصور ہوگی جو عید نماز کے بعد واپسی پر جانور ذبح کر کے ادا کی جائے گی۔
اور اسی طرح نماز بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ادا کی جائے گی وہ نماز تصور ہوگی۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز ادا کرنے کا جو طریقہ تھا، جو انہوں نے بتایا ہے نماز ادا کرنے کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ جب نمازی نماز ادا کرنے کے لیے نماز کی جگہ پر کھڑا ہو، اس کے بعد پھر تکبیر کہے، اور تکبیر کہنے کے بعد پھر جب رکوع میں جائے تو پوری طرح رکوع ادا کرے، اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر تکبیر کہے اور سجدے میں جائے، اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، اور اس کے بعد سر اٹھائے اور پوری طرح بیٹھ جائے، اور پھر تکبیر کہے تو دوسرے سجدے کے لیے جائے، اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، اس کے بعد پھر سر اٹھائے اور پھر دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، اور جتنا ہو سکے آسانی سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور پھر اسی طرح دیگر نماز بھی ادا کرے۔ جو بھی آدمی جلدی کے ساتھ آتے ہی تکبیر کہہ کر کھڑا ہوگا، اور جو رکوع پوری طرح نہیں کرے گا، اور پھر پوری طرح رکوع کے بعد کھڑا ہو کر تکبیر نہیں کہے گا، بلکہ تھوڑا سا ہی اپنا سر اٹھائے گا رکوع سے اور سجدے میں چلا جائے گا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر کہے اور پھر سجدے میں جائے، اسی طرح ایک سجدے کے بعد پھر سیدھا بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے جائے۔ جو ایک سجدے کے بعد تھوڑا سا سر اٹھا کے دوسرا سجدہ کرے گا، وہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح جلدی جلدی سے جو نماز ادا کرے گا وہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی جلدی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کا جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 956۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینے کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے، تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینے کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلات کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا، اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید،
اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ باخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبے کو کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 957۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 958۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی، پھر خطبہ سنایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 959۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے یہ میسج بھیجا، عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 960۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 961۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا بچھا رکھا تھا۔ عورتیں اس میں خرائط ڈال رہی تھی۔ میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 964۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت پڑھی، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا خراج کرو۔ وہ خراج دینے لگی، کوئی اپنی بالی یعنی کہ کان کا جھمکا پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی یعنی کہ گل کا مالا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 965۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن یعنی کہ عید کے دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبح گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے، قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بریدہ تھا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھ ہے یعنی کہ 1 سال کی بکری ہے جو دوندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 966۔ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب نیزے کی آنی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا۔ تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منا یعنی منا ایک جگہ کا نام تھا میں پیش آیا تھا جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاج کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا، یعنی کہ عید کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، علنا کے حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ ان حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ان کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عید کی نماز پہلے ادا کی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں پڑھایا جاتا تھا یا دیا جاتا تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ عید کے دن 2 رکعت نماز عید پہلے ادا کرتے تھے اور اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ روایت میں یہ بھی ملا ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں جو مدینے کا حاکم تھا مروان، وہ عید کے دن پہلے خطبہ دیتا اور اس کے بعد نماز عید ادا کیا کرتا تھا۔ لیکن کچھ صحابہ نے اس سے جب اس کی وضاحت مانگی، جس میں ابو سعید بھی تھے، تو حضرت ابو سعید نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ پہلے نماز عید ادا کرتے تھے اور اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس پر مروان نے کہا کہ اس زمانے کی بات ہے یہ، اب نمازی جو ہیں وہ نماز عید ادا کر کے چلے جاتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ لیکن اس پر صحابہ نے اعتراض کیا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا کہ عید کے دن پہلے نماز عید ادا کی جاتی اور اس کے بعد عید کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور ان حدیث میں یہ بھی واضح فرمایا گیا ہے کہ عید کے دن نماز عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ اور عید الاضحیٰ یعنی کہ عید القربان کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پہلے نماز عید ادا کرو اور خطبے سے فارغ ہو کر پھر واپس آ کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرو، اور یہ طریقہ جو ہے ہماری سنت ہے اور ہمارے طریقے کے مطابق ہوگا، اس کو قربانی تصور کیا جائے گا۔ اور جو آدمی نماز عید سے پہلے جانور کو ذبح کرے گا، اس کا یہ ذبح صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کو قربانی تصور نہیں کیا جائے گا، اس کو قربانی نماز عید کے بعد دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس پر حضرت ابو باریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز عید سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا اور گوشت کو تقسیم کر دیا،
کیونکہ میں نے سوچا کہ اس دن ہر آدمی کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں نہ جانور کو نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو باریدہ سے کہا کہ تم کو دوبارہ قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہوگا۔ جو تم نے پہلا جانور ذبح کیا اس کو بس ایک گوشت کے لیے ذبح کیا، اس کو قربانی تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو باریدہ نے دوبارہ اپنی بکری ایک ذبح کی اور قربانی ادا کی۔ اس لیے جو بھی آدمی نماز عید سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کرے گا وہ قربانی تصور نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہوگا۔ آج کی ویڈیو انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔